السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو رمضان المبارک کے خاص مہمانوں میں ایک خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ماشاءاللہ تمام مسلمان دنیا بھر میں ان کی ضیافت کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ ہم ان کی یہاں آمد پر انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی کچھ وقت دیا۔ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے مہمان تراوی کو۔ جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کرانا پسند کریں گے؟ جی بالکل، میں رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی سنت نماز ہوں۔ میری تعداد کل 20 رکعات ہیں، جو کہ مختلف حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور 4 بڑے ائمہ کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے، اور میں مردوں اور عورتوں دونوں پر لازم ہوتا ہوں۔ مرد مجھے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور عورتیں عام طور پر گھر ہی میں مجھے ادا کر لیتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سنت کے نام سے دھوکہ مت کھائیے گا، مجھے پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ سخت گناہگار ہوگا۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے، تو کیا اگر کسی نے آپ کو نہیں پڑھا تو اسے آپ کی قضا کرنی ہوگی؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیں گے؟ نہیں، قضا تو واجب نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرا وقت عشاء کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، اس لیے کوئی مجھے جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو وہ مجھے اکیلا ہی پڑھ لے۔ آپ کے لیے امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ویسے تو مسجد کے امام صاحب زیادہ حقدار ہیں، لیکن اگر امام صاحب حافظ قرآن نہ ہوں تو پھر کسی اور کو مجھے پڑھانے کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں آپ کی ایک سے زائد جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ویسے تو ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے پڑھ لینا افضل ہے، لیکن چونکہ آپ جو صورت بتا رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ سہولت مل جاتی ہے کہ وہ اپنی آسانی کے مطابق مکمل قرآن سن لیتے ہیں، اور اس میں حافظوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ کیا حافظ صاحب کے لیے تراویح پڑھانے کی یا سننے کی اجرت لینا جائز ہے؟ ارے نہیں بھائی، یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ میں تو ایک عبادت ہوں، بھلا عبادت بھی عوض کے بدلے ہوا کرتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چند روزہ مثلا 6، 10 یا 15 روزہ میں قرآن ختم کر کے پھر تراویح نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو سراسر غلط ہے، یہ تو سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہو گئی نا۔ چند روزہ ختم قرآن کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کے بعد قرآن مجید کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں رہے گا اور اپنی سہولت سے جہاں چاہے مجھے ادا کیا جا سکے گا، لیکن بعض لوگوں نے اس سہولت سے الٹا ہی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ ایسا کرنے والے سخت گناہگار ہیں۔ مجھے پورا مہینہ پڑھنا سنت ہے۔ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں آپ کی جماعت کرانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد گھر میں میری جماعت کرائیں تو میری طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن مسجد کی برکتیں اور رحمتیں انہیں نہیں مل سکیں گی۔ اچھا، یہ بتائیں کیا آپ کی ادائیگی میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ضروری ہے۔ محض سستی کی وجہ سے چھوڑنا سخت گناہ ہے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اچھا، کیا آپ ہمارے ناظرین کو اپنی نیت کا طریقہ بتائیں گے؟ نیت کے بارے میں پہلے تو یہ سن لیں کہ نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، کہہ لے تو اچھا ہے، ورنہ دل میں سوچ لے تو بھی کافی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر جماعت کے دوران امام صاحب اپنا ذکر وغیرہ پورا کر لیں اور آگے بڑھ جائیں اور مقتدی نے اپنا ذکر پورا نہ کیا ہو تو اس کا کیا ضابطہ ہے؟ تفصیل سے بتائیں گے؟ دیکھیں، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اگر اتحیات پوری نہ ہوئی ہو اور امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو اتحیات پوری کر کے سلام پھیر دیں، اور اگر درود پاک یا دعا رہ گئی ہو تو بغیر پڑھے ہی سلام پھیر دیں، اور اگر وتر میں دعائے قنوت رہ گئی ہو اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہوں تو اگر اسے پوری کر کے رکوع میں شامل ہو سکتے ہوں تو پوری کر لیں، وگرنہ رکوع میں شامل ہو جائیں، اور اگر رکوع سجدے کی تسبیحات نہ پڑھی ہوں تو اگر پڑھ سکتے ہوں تو پڑھ لیں، ورنہ رہنے دیں۔ اگر کسی نے بھولے سے آپ کی صرف 1 رکعت پڑھ لی تو دوبارہ سے تو 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے ہی،
لیکن کیا جتنا قرآن اس ایک رکعت میں پڑھا تھا وہ بھی دوبارہ پڑھنا ہوگا؟ جی ہاں، وہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی امام صاحب دوسری رکعت کو پہلی سمجھ کے کھڑے ہو گئے اور پیچھے مقتدیوں میں سے کسی نے لقمہ بھی نہ دیا اور اسے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس نے تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سجدہ نہیں کیا ہو تو ویسے ہی قاعدہ میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، اور اگر تیسری رکعت میں سجدہ بھی کر لیا ہو تو ایک اور رکعت ملا لے۔ اس طرح آخری 2 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں نفل بن جائیں گی۔ اچھا تراویح صاحب ذرا یہ بتائیں کہ 15 سال سے کم عمر کے لڑکوں کا آپ کی جماعت کرانا کیسا ہے؟ دیکھ لیں، اگر اس میں بالغ ہونے کی علامات ہوں تو درست ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی جماعت کے دوران بعض لوگ پیچھے بیٹھے فضول گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ ارے کیا بتاؤں میرے دوست، ان پر مجھے اتنا سخت غصہ آتا ہے، میں کس پر اس غصے کو ظاہر کروں؟ یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے، اس سے مکمل قرآن مجید کو سننے کی سنت پوری نہیں ہوتی، اور تو اور ایسے وقت میں، ایسے مبارک موقع میں مجھے چھوڑ کر فضول گفتگو کرنا یا کسی اور کام میں لگنا، یہ تو میری سخت ناقدری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور آپ کی صحیح قدردانی کرنے والا بنائے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ کیا ایک سلام سے آپ کی 2 سے زیادہ رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ ویسے تو 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، البتہ 4 یا 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ اگر کسی امام صاحب نے آپ کی جماعت میں کوئی ایسی غلطی کر دی جس سے سجدہ سہو لازم ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر قرآن ختم کر رہا ہو تو تلاوت بھی لوٹائے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جماعت شروع ہونے کے کافی دیر بعد آتا ہے اور آپ کی کچھ رکعتیں نکل جاتی ہیں۔ اب جب امام صاحب آپ کو مکمل ادا کرنے کے بعد وطر شروع کر چکے ہو تو وہ شخص وطر جماعت کے ساتھ پڑھ کر بعد میں آپ کی بقیہ رکعت پوری کرے یا پہلے بقیہ رکعت پوری کر کے بعد میں اکیلا وطر پڑھے، اس میں کیا تفصیل ہے؟ نہیں، پہلے وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، پھر میری بقیہ رکعات کو بعد میں اکیلا پڑھ لے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے خصوصی مہمان تراویح صاحب۔ یہ رمضان کا ایک خصوصی انعام بن کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کے آنے سے ہر طرف ایک بہار سی چھا جاتی ہے اور ایک پر رونق اور ایک بابرکت فضا قائم ہو جاتی ہے، لہذا ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدردانی اور صحیح معنوں میں ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ علم خدا کی روشنی ہے، ہم اس روشنی کو آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے کیونکہ روشنی ہے آپ کا حق۔ ایجوکیشن is the light of God. We are working to spread this light. Let's come and join us because light is your right.